واحد خاتون شہنشاہ ووزیتیان، اور ہماری یہ جو گفتگو ہے یہ عظیم چینی ملکہ ووزیتیان، ایک بے مثال حکمران کے اقتباسات پر مبنی ہوگی۔ جی ہاں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں، ایک ایسا معاشرہ جہاں حکمرانی صرف اور صرف مردوں کا حق سمجھی جاتی تھی، جی، وہاں ایک عورت ووزیتیان، جن کی پیدائش 624 عیسوی میں ہوئی، وہ نہ صرف طاقتور بنی بلکہ 690 میں خود کو ہوانگ دی یعنی شہنشاہ قرار دے دیا۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ انہوں نے تانگ خاندان کی حکومت کو وقتی طور پہ ختم کر کے اپنے ژو خاندان کی بنیاد رکھی۔ یہ تو ایک طرح کا انقلاب تھا۔ ان کا سفر بھی بڑا دلچسپ ہے۔ ایک تاجر کی بیٹی تھیں اور اس زمانے کے حساب سے کافی تعلیم یافتہ بھی تھیں۔ 14 سال کی عمر میں شاہی محل میں داخل ہوئیں، پہلے شہنشاہ تائیزونگ کی کنیز کے طور پر۔ پھر جب تائیزونگ کا انتقال ہوا تو رواج کے مطابق انہیں ایک بدھ خانقاہ بھیج دیا گیا، جو کہ ایک طرح سے ان کے سیاسی کریئر کا خاتمہ سمجھا جا سکتا تھا۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ نئے شہنشاہ آئے، گاؤزونگ، جو تائیزونگ کے بیٹے تھے، وہ انہیں واپس لے آئے اور اپنی بیوی بنا لیا۔ یہاں سے ان کا اصل عروج شروع ہوتا ہے، محلاتی سیاست، سازشیں۔ جی، اور اپنی ذہانت سے انہوں نے اپنی حریفوں کو راستے سے ہٹایا اور 655 عیسوی میں ملکہ بن گئی۔ اور پھر جلد ہی ذرائع بتاتے ہیں کہ 660 تک شہنشاہ گاؤزونگ کی صحت خراب رہنے لگی۔ شہنشاہ گاؤزونگ کی وفات کے بعد انہوں نے پہلے اپنے بیٹوں کی نائب السلطنت کے طور پر حکومت کی، مطلب ان کی جگہ پر۔ لیکن پھر 690 میں وہ قدم اٹھایا جس کی مثال نہیں ملتی۔ خود شہنشاہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ اب ذرائع یہ ضرور بتاتے ہیں کہ انہوں نے اقتدار مضبوط کرنے کے لیے کچھ سخت طریقے استعمال کیے۔ خفیہ پولیس کا بھی ذکر ہے۔ لیکن یہاں یہ سوال اہم ہے، کیا یہ طریقے واقعی اس دور کے دوسرے حکمرانوں جو مرد تھے ان سے زیادہ سخت تھے؟ یا تاریخ نے انہیں خاتون ہونے کی وجہ سے زیادہ منفی رنگ دیا ہے؟ اس پر مورخین میں ظاہر اختلاف ہے۔ یہ واقعی غور طلب بات ہے۔ لیکن ایک اور دلچسپ چیز جو ذرائع سے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ ووزیتیان نے صرف طاقت کا استعمال نہیں کیا، جی نہیں، بلکہ قابلیت کو اپنا ہتھیار بنایا، جیسے شاہی امتحانی نظام کو وسعت دینا۔ یہ بہت کلیدی نکتہ ہے۔ یہ صرف انتظامی اصلاح نہیں تھی بلکہ ایک سیاسی چال بھی تھی۔ کیسے؟ دیکھیں، اس سے پرانی موروثی اشرافیہ کمزور ہوئی اور عام پس منظر سے قابل لوگ آگے آئے جو ان کے وفادار ہو سکتے تھے۔ اچھا، تو یہ ایک نیا حمایتی طبقہ بنانے کی کوشش تھی۔ بالکل، اور یہ اصلاحات صرف دکھاوا نہیں تھیں، ٹیکس اور زمین کی تقسیم میں تبدیلیوں سے کسانوں کو فائدہ ہوا۔ اچھا، معیشت مستحکم ہوئی اور انہوں نے واقعی قابل لوگوں کو جیسے وزیر ژانگ جیانزی کو اہم عہدے دیے۔ یہ ریاست چلانے کی صلاحیت تھی۔ تو انتظامی طور پر وہ کافی قابل تھی، لیکن اقتدار پر گرفت رکھنے کے لیے، خاص طور سے جب روایتی نظریات آپ کے خلاف ہوں، تو مذہب کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ جی، کیونکہ کنفیوشسزم تو عورت کی حکمرانی کا سخت مخالف تھا۔ بالکل، اس کی بنیادی مردانہ حاکمیت پر تھی۔ اسی لیے ووزیتیان نے بڑی حکمت سے بدھ مت کی سرپرستی کی۔ بدھ مت نے انہیں وہ نظریاتی جواز دیا جو کنفیوشسزم نہیں دے سکتا تھا۔ جی ہاں، انہوں نے لانگ مین گروٹوز جیسے بڑے بدھ منصوبوں کی مالی مدد کی۔ یہ آج بھی موجود ہیں، شاندار ہیں۔ اور ایک قدم آگے بڑھ کر انہوں نے خود کو میتریے یعنی آنے والے بدھا کا اوتار قرار دیا۔ اپنی حکمرانی کو ایک طرح کا الہی تقدس بخشنا۔ اندرونی استحکام کے ساتھ ساتھ بیرونی محاذ پر کیا صورتحال تھی؟ وہاں بھی انہوں نے توجہ دی۔ تانگ سلطنت کی جو وسیع سرحدیں تھیں انہیں محفوظ رکھا، وسطی ایشیا پر کنٹرول برقرار رکھا، اور تبتی حملوں کو بھی پسپا کیا۔ جی ہاں، اور ایک حیران کن بات جس کا کچھ ذرائع میں ذکر ملتا ہے وہ یہ کہ انہوں نے خواتین کو بھی انتظامی عہدوں پر اور شاید کچھ فوجی ذمہ داریاں بھی دیں۔ یہ تو اس زمانے کے لحاظ سے واقعی انقلابی بات ہے۔ بالکل، کہا جاتا ہے کہ وہ زینگ برادران نامی 2 درباریوں کے بہت زیادہ زیر اثر آ گئیں، اچھا، جس سے دربار میں کافی بے چینی پھیلی، اور پھر 705 عیسوی میں ایک محلاتی بغاوت ہوئی اور انہیں تخت چھوڑنا پڑا۔ جی، اور اسی سال ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ لیکن انہیں دفنایا گیا پورے شاہی اعزاز کے ساتھ، شہنشاہ گاؤزونگ کے پہلو میں۔ مگر ایک عجیب بات ہوئی، ان کے مقبرے کا کتبہ خالی چھوڑ دیا گیا۔ بالکل خالی،
جیسے تاریخ فیصلہ نہ کر پائی ہو کہ کیا لکھے، ایک دائمی خاموشی۔ جی تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ زیتیان ایک بہت پیچیدہ شخصیت تھی۔ انہوں نے تاریخ کا رخ بدلا، روایات کو چیلنج کیا، قابلیت کو آگے بڑھایا، اہم اصلاحات کیں۔ لیکن ساتھ ہی اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے سخت طریقے بھی استعمال کیے، اور اسی لیے ان کی میراث آج تک متنازع ہے۔ صدیوں تک کنفیوشس مورخین نے تو ان کی بہت منفی تصویر پیش کی۔ بالکل ظالم، سازشی، شاید اس لیے کہ وہ مردانہ نظام کے لیے ایک چیلنج تھیں۔ لیکن آج کل تاریخ دان انہیں زیادہ متوازن نظر سے دیکھتے ہیں، جس نے ریاستی اداروں کو مضبوط کیا، ثقافت کی سرپرستی کی، میرٹ کو فروغ دیا۔ وہ خالی کتبہ شاید اسی تاریخی کشمکش کی علامت ہے کہ انہیں کیسے یاد رکھا جائے۔ چین میں خواتین قیادت پر بحث میں ان کی کہانی آج بھی اہم ہے۔ یقیناً، اور یہ ساری گفتگو ایک اہم سوال چھوڑ جاتی ہے: کیا تاریخ ان خواتین حکمرانوں کے ساتھ انصاف کرتی ہے جو مروجہ اصولوں کو چیلنج کرتی ہیں؟ وو زیتیان کی زندگی ہمیں نہ صرف ان کی شخصیت پر بلکہ تاریخ لکھنے اور سمجھنے کے اپنے طریقوں پر بھی غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔